الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. बुजुर्गान मोहतरम और बरदरान अजीज़, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया को दारुल अमल बनाया है और आखिरत को दारुल जज़ा बनाया है। यानी दुनिया को इसलिए बनाया है कि इंसान इस दुनिया में अमल करे और आखिरत को इसलिए बनाया है ताकि इंसान को दुनिया में किए हुए आमाल की जज़ा दी जाए, अच्छे आमाल की अच्छी जज़ा और बुरे आमाल की बुरी जज़ा। दुनिया में इंसान जो भी काम करता है उसको अमल कहते हैं। अगर इस अमल में चंद चीज़ें पाई जाए तो वो आखिरत के एतबार से एक मकबूल और कीमती अमल बनता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि उस अमल के अंदर इखलास नियत हो, नियत दुरुस्त हो। बुखारी शरीफ की पहली रिवायत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नमल अअमालु बिन्नियात, बेशक आमाल का दारोमदार नियतों पर है। यानी आमाल के सवाब का और उसकी जज़ा का दारोमदार अमल पर अल्लाह ने नहीं रखा, नियत के ऊपर रखा है। दुनिया की किसी और चीज़ पर नहीं रखा, बल्कि कहा कि अमल का दारोमदार नियत पर है। इसके बाद फरमाया कि व इन्नमा लिम्रिइम मा नवा, आदमी के लिए वही है जिसकी उसने नियत की। जिस चीज़ की वो नियत करेगा वही उसको मिलेगा। अगर इस दुनिया में कोई शख्स हिजरत करता है, अल्लाह के लिए अपने घर बार को छोड़ता है और उसकी नियत ये है कि मैं वहाँ जाकर शादी करूँगा, तिजारत करूँगा, दुनियावी काम करूँगा, तो जो नियत होगी वही उसके साथ मामला होगा। और अगर वो हिजरत करता है इसलिए कि मुझे अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाए और मुझे आखिरत का सवाब मिल जाए, तो फरमाया कि उसकी हिजरत अल्लाह और रसूल के लिए होगी, उसको आखिरत में जो सवाब मिलेगा। तो पहली चीज़ अल्लाह की बारगाह में
عمل کے معتبر، قیمتی اور مقبول ہونے کی یہ ہے کہ نیت درست ہو، جس کو حسن نیت یا اخلاص سے، نیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اتباع سنت ہو۔ اگر عمل تو ہے اور وہ اچھی نیت کے ساتھ ہے، لیکن وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے جو قیامت تک آنے والی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نمونہ بنا کر بھیجا ہے کہ میں تم کو ایک اسوہ حسنہ دے رہا ہوں، اپنی زندگیوں کو، اپنے اعمال کو اس اسوہ حسنہ کے مطابق بنا کے آؤ گے تو میں تمہیں نجات دوں گا، تو میں تم کو اجر و ثواب دوں گا۔ اور خود اللہ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول کے اندر بہترین ایک نمونہ ہے۔ اور ایک مقام میں فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اے نبی کو کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم کو اپنا محبوب بنائیں گے اور تمہارے گناہوں کو اللہ بخش دیں گے۔ اور ایک مقام پر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی بات مانی، رسول کی بات مانی، تو وہ حقیقی بڑی عظیم کامیابی پا گیا۔ تو جا بجا اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی ترغیب دی ہے، حکم دیا ہے۔ تو آخرت میں عمل کے معتبر ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ سنت کے طریقے کے مطابق ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس عمل پر استقامت بھی ہو۔ اگر کچھ دن تک یا کچھ سالوں تک کوئی عمل کیا جائے اور پھر اس کو چھوڑ دیا جائے تو پھر اللہ کے ہاں ان اعمال کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ عمل کے بعد اس پر جمنا اور اس کو پوری زندگی کرنا، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو تین چیزیں ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں، ہم جو محنت کر رہے ہیں اس میں وہ تین چیزیں پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی۔ نمبر ایک، نیت صحیح ہے یا نہیں۔ نمبر دو، ہمارا وہ عمل پیغمبر کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں۔ اور نمبر تین، ہم اس پر استقامت کے ساتھ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ جب کوئی شخص اس طریقے سے ان تینوں باتوں کا خیال کرے کوئی کام کرتا ہے تو اس عمل کو عمل صالح کہتے ہیں، اس عمل کو حسن عمل کہا جاتا ہے۔ اور اس پر کیا ملتا ہے؟ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو کوئی اچھا عمل کرے، نیک عمل کرے، عمل صالح کرے، مرد ہو یا عورت، درا حال ہے کہ وہ مومن ہو، ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے۔ ایمان تو ایک اکائی ہے، اس اکائی کے بغیر سب صفر ہے، زیرو ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے اس کے بدلے میں ہم دنیا میں اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، بہترین زندگی دیں گے۔ آج بھی دنیا میں رہنے والے لوگ جتنی محنتیں کرتے ہیں عام طور پر وہ دنیاوی آسائشوں اور راحتوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا رہنا سہنا اچھا ہو جائے، کھانا پینا اچھا ہو جائے اور ہماری جو ضروریات ہیں اچھے طریقے سے پوری ہو جائے، اس کے لیے وہ محنت کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس محنت کے باوجود، ان اسباب کے اختیار کرنے کے باوجود کتنے ہی لوگ ہیں بے سکون ہیں۔ اچھی تنخواہ ہے، اچھا گھر ہے اور اچھی تجارت ہے، اچھی ملازمت ہے، لیکن دل کے اندر سکون کا نام و نشان نہیں۔ جبکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی عمل صالح کرے ہم اس کی زندگی پاکیزہ کر دیں گے، ہم اس کو سکون دے دیں گے۔ اس لیے اگر آج کوئی شخص دنیا میں سکون چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے عمل کو دیکھے، میرا عمل کیسا ہے۔ اگر وہ صالح ہے تو اللہ نے بڑی تاکید سے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ، لام بھی تاکید کا ہے، آگے بھی نون ہے، اس سے بھی تاکید مقصود ہے، یعنی ضرور ضرور ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اللہ کو تاکید کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو خالق اور مالک ہے، وہ جو بات کہہ دے وہ پکی ٹھکی ہے، یقینی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں سے جب کلام کرتے ہیں یا ان کو کوئی خطاب کرتے ہیں تو انسانوں کی جو ایک سطح ہوتی ہے اور انسانوں کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق کرتے ہیں۔ اور ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ جب ہم کسی بات کو بڑی مضبوطی سے ثابت کرنا چاہیں تو ہم اس کے لیے تاکید ذکر کرتے ہیں، خدا کی قسم بے شک ایسا ہوگا۔ تو
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں سے انہی کے طریقے کے مطابق کلام کر رہے ہیں، ہم تم کو ضرور بے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اور معاشرے میں حقیر سمجھے جانے والا شخص بھی عمل صالح کی برکت سے بڑا معزز و محترم ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو حبشیون نسل تھے، اگرچہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، ظاہری رنگ کے کالے تھے، دل کے بڑے اجلے تھے، دل کے بڑے سفید تھے، موٹے موٹے ہونٹ تھے، بظاہر کوئی خوبصورتی کی علامت نظر نہیں آتی تھی، اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کا جو مالک اور آقا تھا عبداللہ ابن جدعان، اس نے سب کو کہہ رکھا تھا کہ یہ میرا غلام ہے، اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرو، سب کو اس کی اجازت ہے، اس کو مارو پیٹو، گالیاں دو، برا بھلا کہو، جو کچھ کہو تمہیں اجازت ہے، میں کوئی روک ٹوک نہیں کرتا۔ گلی کے بچے ان کے گلے میں رسی ڈال کر وہ کھینچتے تھے جیسے جانوروں کو کھینچا جاتا ہے، اور خود ان کا مالک ان کو تپتی ہوئی زمین پہ لٹاتا تھا اور ان کے اوپر پتھر رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ احد احد کی جو سزا لگاتے اس کو چھوڑ دو، ایک اکیلے اللہ کو مت پکارو، ہم جن معبودوں کو پکارتے ہیں ان سب کو پکارو۔ لیکن ان کی زبان سے نکلتا تھا احد احد احد، اللہ اکیلا الہ ہے۔ سب تکلیفیں برداشت کی۔ عمل صالح کے معیار پر جب وہ آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کیا، تو حضرت عمر فاروق کیا کہا کرتے تھے؟ وہ یوں کہتے تھے، ابو بکر سیدنا اعتق سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں، انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کیا ہے۔ فاروق اعظم بلال حبشی کو اپنا سردار کہہ رہے ہیں۔ یہ اللہ نے مرتبہ کیسے عطا فرمایا؟ یہ اس عمل صالح کی برکت سے عطا فرمایا، جو اس مکہ کے معاشرے میں انتہائی حقیر سمجھے جاتے تھے، اور کیا مقام ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی مسجد کا مؤذن بنایا۔ بلال حبشی آپ کے مؤذن تھے۔ حضرت ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک گاؤں دیہات کے رہنے والے تھے، دیہاتی صحابی تھے، دیہات سے آتے تھے تو اپنے گاؤں کی کچھ چیزیں پیغمبر کی خدمت میں ہدیہ لے کر آتے تھے۔ آپ فرماتے تھے ھذا بادیتنا، یہ ہمارا گاؤں ہے، ونحن حاضروہ، ہم اس کے شہری ہیں۔ آپ ان سے اس طرح دل لگی فرماتے تھے کہ یہ ہمارا گاؤں ہے، ہمارے لیے گاؤں سے چیزیں لے کر آتے ہیں، ہم اس کے شہری ہیں۔ آپ ان کو کچھ شہری چیزیں عنایت فرماتے تھے بطور ہدیے کے، اور ان کے ہدیے کو قبول کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ بازار میں، منڈی میں اپنا سامان فروخت کر رہے تھے، یہ بھی شکل و صورت کے اعتبار سے بظاہر قبول صورت نہیں تھے، لیکن قرآن کریم کے بتلائے ہوئے معیار کے مطابق تھے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، اس معیار کے مطابق تھے۔ انہوں نے ایمان اختیار کیا تھا، عمل اپنا صالح کیا تھا۔ جب اس معیار پر آئے تو اللہ نے کیا مقام نصیب فرمایا کہ منڈی میں بیٹھ کر اپنا غلہ فروخت کر رہے تھے، آپ تشریف لائے اور پیچھے سے آ کر آپ نے ان کو یوں پکڑ لیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یوں اپنی باہوں سے پکڑ لیا۔ اب انہوں نے کہا کہ چھوڑو، کون ہو؟ پھر محسوس ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اپنی پشت کو آپ کے سینے سے اور لگانے لگے، پیچھے ہونے لگے کہ آج تو اس عاشق کو یہ سعادت مل رہی ہے کہ اس کی پشت پیغمبر کے مبارک سینے سے لگ رہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بھائی اس غلام کو کون خریدے گا؟ مذاق میں آپ نے فرمایا، لوگ بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، منڈی لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے عرض کہ اللہ کے رسول، یہ تو ایک بڑا گھاٹے کا سودا ہوگا، مجھ جیسے حقیر کی قیمت کیا لگے گی، میں بے قیمت آدمی ہوں۔ فرمایا کہ لست عند اللہ بکاسد، اللہ کے نزدیک تم کم قیمت نہیں ہو۔ لوگ تو تم کو کم قیمت سمجھ رہے ہیں، لیکن تم اللہ کے نزدیک کم قیمت نہیں ہو۔ یہ ان کو قیمتی کس چیز نے بنایا؟ عمل صالح نے بنایا۔ اگر آج ہم چاہیں کہ ہمیں دنیا کی عزتیں نصیب ہو جائیں، ہمیں دنیا کی راحتیں، سکون اور چین نصیب ہو جائے، تو اس کے لیے اس معیار پر آنا ہوگا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلنحینہ حیاۃ طیبہ، دنیا میں ہم اس کو بہترین زندگی دیں گے، آخرت میں کیا ملے گا؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کیا کرتے تھے اس کا ہم بہترین اجر ان کو آخرت میں عطا کریں گے۔ اور سورہ ملک کی دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت و حیات کا مقصد حسن عمل کو قرار دیا
فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے زندگی کو پیدا کیا. کیوں کیا؟ تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے، حسن عمل کرنے والا کون ہے. اور عمل اچھا جب ہی ہوتا ہے جب اس میں نیت ٹھیک اور درست ہو، پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہو اور استقامت کے ساتھ. پھر جب کوئی شخص یہ حسن عمل اختیار کر لے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے اچھا عمل کیا، حسن عمل کیا، ان کے اعمال حسین تھے، اچھے اعمال تھے، تو ان کو آخرت میں جنت ملے گی اور ایک زائد چیز بھی ملے گی. جنت تو ملے گی حسن عمل پر، لیکن حسن عمل پر جو خاص انعام ہے فرمایا وہ زیادہ. حدیث شریف کی روح سے اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہے. اللہ اپنا دیدار نصیب کریں گے. ایک حدیث میں آتا ہے جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور ان کو ساری نعمتیں مل جائیں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے فرمائیں گے اے میرے جنتیوں، تم خوش ہو گئے، تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ مل گیا؟ وہ سب بڑی خوشی سے کہیں گے اللہ ہم کیوں نہ خوش ہوں، آپ نے ہمارے اعمال کی ایسی قدردانی فرمائی، ایسی نعمتیں دی جن کو ہم سوچ نہیں سکتے تھے، ہم کیوں نہ خوش ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک نعمت تو رہ گئی. عرض کریں گے کون سی نعمت رہ گئی؟ سب نعمتیں تو مل گئی ہیں. اس وقت اللہ اپنے اور جنتیوں کے درمیان میں سے پردوں کو ہٹائیں گے اور جنتی اللہ کا دیدار کریں گے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اس موقع پر وہ جنتی سمجھیں گے واقعی یہ جو نعمت ہے یہ ساری نعمتوں سے اعلیٰ اور افضل نعمت ہے، اور ان کو وہاں دولت ملے گی. یہ حسن عمل پر ملے گی. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. تیسری چیز ہے استقامت، اس عمل پر جمے. اس دنیا کے اندر اعمال کے اعتبار سے اور ان پر استقامت کے اعتبار سے مسلمانوں کے 3 طبقات ہیں. پہلا طبقہ تو ان لوگوں کا ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد پوری کوشش کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ اعمال صالحہ میں لگے رہتے ہیں. نہ فرض کوئی چھوڑتے ہیں، نہ واجب چھوڑتے ہیں، کوئی نیکی نہیں چھوڑتے، گناہ سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں اور اس پر مستقیم ہے. اگر کبھی کوئی غلطی سے گناہ ہو جائے، انسان خطا کا پتلا ہے، تو فوراً توبہ استغفار کر کے جب تک رو رو کر اللہ کو نہ منا لیں ان کو چین و سکون نہیں آتا. استقامت اور عمل صالح کے اعتبار سے یہ امت مسلمہ کا پہلا طبقہ ہے. اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے. یہ سب سے اعلیٰ طبقہ ہے. اس کی طبقے کے لیے اللہ فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہم رب پر ایمان لائے اور پھر انہوں نے استقامت اختیار کر لی، اس پر جم گئے، ڈٹ گئے، تو اب ان کو کیا کیا چیزیں ملیں گی؟ نمبر 1 فرشتے ان کے اوپر اتریں گے. تتنزل علیہم الملائکہ، کیا بات لے کر آئیں گے؟ ان کو یہ بات بتلائیں گے اور یہ بات لے کر آئیں گے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرو نہ غم کرو، تمہیں کوئی ڈر و غم نہیں ہونا چاہیے. وابشروا بالجنہ، اور تم کو جنت کی بشارت ہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، تمہیں اس جنت کی بشارت. یہ اللہ انعامات ان کو نصیب فرمائیں گے استقامت کی وجہ سے. دوسرا طبقہ امت کا وہ ہے کہ جنہوں نے مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی، ان کا نام مسلمانوں والا ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن ان کا اعمال سے کوئی تعلق نہیں. استقامت کا سوال تو پیدا ہی نہیں ہوتا. استقامت تو اعمال پر ہے، اگر عمل ہی نہ ہو تو استقامت کیا ہوگی؟ تو جو ایمان لانے کے بعد اعمال نہیں کر رہا تو وہ استقامت سے بھی خالی ہے. ان لوگوں کو نہ نماز کی فکر ہے، نہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر ہے، نہ رمضان کے روزوں کا اہتمام ہے، نہ حج کی فکر کرتے ہیں. فرائض و واجبات، حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق انہیں بالکل وہ صفر ہے. ایسے لوگ بڑے خطرے پر ہیں کہ ان کے ارتداد کا خطرہ ہے. ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ وہ دین سے ہی مرتد ہو جائے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے، سب لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ان کا نام مسلمانوں والا ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کا اعمال سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ اس خوش گمانی میں ہے کہ اللہ بڑے غفور رحیم ہے، اللہ معاف کر دے. جو تیسرا طبقہ ہے وہ مسلمانوں کا ہے جو ایمان لائے
اور انہوں نے اعمال صالحہ بھی اختیار کیے لیکن استقامت سے محروم. نماز کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی, فجر کی نماز چھوڑ دی, ظہر کی پڑھ لی, عصر کی چھوڑ دی, کبھی پورا پورا دن نماز چھوڑ دی, قرآن کریم کی تلاوت کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں, اٹھا کے ہی نہیں دیکھا قرآن کریم کو کبھی. ماں باپ کے حقوق میں ان کا کوئی زیادہ اہتمام نہیں, ماں باپ کے نافرمان, گستاخ, ان کے آگے زبان چلانے والے. اگر وہ بیوی بچوں والے ہیں تو وہ بیوی پر ظلم, بچوں پر ظلم, ان کے ساتھ انتہائی سختی کا معاملہ اور رویہ. اور اگر وہ ان کے بہن بھائی ہیں, خاندان کے لوگ ہیں, تو ان سے بدسلوکی, یہ ان کی زندگی ہے. تو کبھی تو وہ بہتری کی طرف چلتے ہیں اور کبھی وہ برائی کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کو استقامت حاصل نہیں ہے. ایسے لوگوں کی لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اس استقامت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور پورا زور لگائیں کہ ہم اچھائی پر, نیکی کے اوپر جم جائیں اور ڈٹ جائیں. اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ نے استقامت پر جو وعدے کیے ہیں وہ جب ہی حاصل ہوں گے کہ جب انسان عمل پر صحیح طریقے سے مستقیم ہو. حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی روایت غیرک. اے اللہ کے رسول, مجھے اسلام کے بارے میں ایک ایسی بات بتا دیں, ایسی جامع معنی بات بتلا دیں کہ میں آپ کے بعد یا آپ کے علاوہ کسی سے اس کے بارے میں سوال نہ کروں, بس مجھے پورا جواب مل جائے اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم, کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس کے اوپر جم جاؤ, ڈٹ جاؤ. یہ آپ نے ایک جامع بات اور نصیحت ان کو ارشاد فرمائی. استقامت اتنی اہم چیز ہے کہ سورہ ہود میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے براہ راست خطاب کر کے فرمایا فاستقم, اے نبی آپ استقامت کو اختیار کیجیے. پیغمبر سے بڑھ کر راہ مستقیم پر کون ہوگا؟ یہ امت کو بتلانا مقصود تھا کہ استقامت کا اتنا اہم حکم ہے کہ اللہ براہ راست اپنے محبوب نبی کو بھی حکم فرما رہے کہ آپ بھی مستقیم ہو جائیے, استقامت پر آ جائیے. اور اتنے میں اکتفا نہیں کیا بلکہ فرمایا کما امرت, جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے ویسے ہی استقامت اختیار کیجیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک میں کچھ سفیدی آئی تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ پر بڑھاپا آ گیا, سفید بال بڑھاپے کی علامت سمجھے جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا شیبتنی ہود, سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. بعض حضرات کے نزدیک سورہ ہود کی یہ آیت مراد تھی, فاستقم کما امرت, اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا. اس لیے کہ جیسا اللہ نے کہا ویسے مستقیم ہونے کی طاقت کس میں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فاستقم کما امرت, اور اس پہ اکتفا نہیں کیا, فرمایا ومن تاب معک, جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ان سب کو بھی یہ حکم ہے کہ استقامت اختیار کریں. اللہ کے نبی کو حکم دینے پر اکتفا نہیں کیا کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک, اور پھر دیکھیے کہ ایجابی اور ثبوتی انداز میں حکم دینے پر اکتفا نہیں کیا, آگے سلبی طور پر فرمایا ولا تطغوا فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير, تم بالکل حد سے تجاوز نہ کرو, سرکشی نہ کرو, بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے بھالنے والا ہے. تو ساری امت کو بھی یہی حکم ہے کہ استقامت کو اختیار کریں, پیغمبر کو بھی یہ حکم ہے کہ استقامت کو اختیار کریں. آج ہم اپنی زندگیوں کا ذرا محاسبہ کریں کہ ہماری زندگیوں میں یہ استقامت کیوں نہیں آ رہی. کبھی ہم نماز کے لیے آتے ہیں اور کبھی نہیں آتے, کبھی ہم تقویٰ کے اوپر ہوتے ہیں کبھی تقویٰ کے خلاف ہوتے ہیں. ہماری آنکھیں کبھی پاکیزہ ہوتی ہیں, کبھی ہماری آنکھیں بھٹک رہی ہوتی ہیں. ہمارے کان کبھی اچھی باتیں سنتے ہیں اور کبھی میوزک سن رہے ہوتے ہیں, گانے سن رہے ہوتے ہیں. زبان سے کبھی ہم سچ بولتے ہیں کبھی جھوٹ بولتے ہیں. یہ طریقہ مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے. اس کو جمنا چاہیے اچھائی پر, استقامت کو اختیار کرنا چاہیے. حضرت سری سقطی رحمہ اللہ ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں. ایک دفعہ وہ جا رہے تھے, راستے میں ان کو نیند آ گئی, ایک درخت کے نیچے انہوں نے آرام کیا. آنکھ کھولی تو درخت کے اندر سے آواز آ رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے خوارق عادت چیزوں کا ظہور فرماتے ہیں. اب وہ درخت کلام کر رہا ہے, یا سری کن مثلی, اے سری, سری ان کا نام ہے, میری طرح ہو جاؤ, میری طرح ہو جاؤ. حیران ہوا آواز کہاں سے آ رہی ہے, دائیں بائیں دیکھا کوئی انسان نہیں, غور کیا تو درخت کے اندر سے آواز آ رہی ہے.
وہ درخت بول رہا ہے اے سری میری طرح ہو جائے. تو کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کیف اکون مثلک, میں تمہاری طرح کیسے ہو جاؤں, تم کہہ تو رہے ہو کہ میری طرح ہو جاؤ, تمہاری طرح کیسے ہوں؟ تو اس درخت سے آواز آئی ان الذین یرموننی بالاحجار ارمیہم بالاسمار, لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں میں ان کو پھل دیتا ہوں, تم میری طرح بن جاؤ. لوگ تمہیں برا بھلا کہیں, تمہارے ساتھ برائی کریں, تم اچھائی کرنا. لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں میں ان کو جواب میں پھل دیتا ہوں. تو کہتے ہیں مجھے بڑی عبرت ہوئی. پھر ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ درخت کی اتنی اچھی صفت ہے تو کیا وجہ ہے کہ اس کو کاٹ کر آگ میں جلایا جاتا ہے؟ اس کو تو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھنا چاہیے. تو کہتے ہیں میں نے اس سے سوال کیا, دوبارہ پوچھا کیف مصیرک الی النار, پھر تمہیں آگ میں کیوں جلایا جاتا ہے؟ تمہیں پھر کھانا پکانے کے لیے, روٹی پکانے کے لیے یا آگ تاپنے کے لیے کاٹ کے جلایا کیوں جاتا ہے؟ تو اس درخت نے جو بات کہی, اصل نصیحت کی بات میں وہ سنانا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ ملت بالہواء ہاکذا وہاکذا, میرے اندر استقامت نہیں. اصل بات یہ ہے میں جو ہوں وہ ہوا کے ساتھ ساتھ, کبھی ادھر ہوا چلتی یہاں جھک جاتا ہوں, ہوا چلتی ہے تو یہاں جھک جاتا ہوں. مجھے استقامت حاصل نہیں ہے, اسی وجہ سے مجھے پکڑ کے آگ میں جلا دیا جاتا ہے. سبق یہ ہے کہ جو شخص استقامت پر نہ ہو اس کے لیے خطرہ ہے کہ وہ گناہوں میں پڑ کر جہنم کے عذاب کا مستحق ہو سکتا ہے, اس کو آگ میں جلایا جا سکتا ہے. یہ استقامت اتنی اہم چیز ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ معاشرہ بگڑ گیا ہے, ہم معاشرے کی ہوا کے ساتھ بہک رہے ہوتے ہیں. اگر معاشرے میں سود کا رواج ہے تو کہتے ہیں ہماری مارکیٹ چلتی ہی نہیں, ہمارا کاروبار سود کے بغیر چلتا ہی نہیں. اب ہم وہ جو سود کی ہوا چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی ہل رہے. یہ تو درخت کا کام ہے, ہوا کے ساتھ ہل رہا ہوتا ہے. اور جب بے حیائی و فحاشی اور بے پردگی کا طوفان آیا, اس کی ہوا چلی, خواتین مرد و عورت اس طوفان کے ساتھ بہے چلے جا رہے ہیں, بہے چلے جا رہے ہیں. نہ محرم سے پردہ کا اہتمام, نہ عورتوں کے اندر پردوں کا اہتمام, نہ حیا نہ شرم, نہ آنکھوں میں شرم. تو یہ استقامت کے خلاف. استقامت آئے گی تو پھر آخرت کی کامیابی آئے گی. حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم, اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے, اللہ تمہارے اموال کو نہیں دیکھتے. اللہ کو ہماری صورتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اللہ کو ہمارے اموال سے کوئی سروکار نہیں ہے. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم, اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں, دل میں کیا ہے, ایمان ہے یا نہیں. اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ اعمال صالح ہیں اور حسن عمل سے متصف ہیں یا نہیں, یہ اللہ دیکھتے ہیں. اس لیے اس بات کا اہتمام نہایت ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کے اندر صلاح پیدا کریں, حسن پیدا کریں, جس کے لیے اخلاص نیت, اتباع سنت اور استقامت علی الاعمال ضروری ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.